یہ اسلام آباد ہے، اس ملک کا دارالحکومت ہے، یہاں کی اظہار رائے کی آزادی یہ ہے. سمجھ اس ملک کی ہمیں یہ نہیں آتی. آج پورا بلوچستان نکلا ہے، پورا بلوچستان، ڈیرہ بگٹی سے لے کے جوب تک، جوب سے لے کے چمن تک، ریائی خان تک، پشتون بلوچ جو ہمارے ساتھ ہزارہ بھائی ہمارے وہاں پہ اس مارچ کے ساتھ نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ ہر جلسے پہ، ہر احتجاج پہ نکلنے والے پہ ایف آئی آر درج کی. دفعات کیا ہے؟ دہشت گردی، غداری. تو جب پورا بلوچستان ہی غدار ہے، ہم پشتون پہ سینکڑوں ایف آئی آر غداری کے کاٹے گئے، تو پھر کہے کا ملک؟ تو پھر تسلیم کیا جائے نا. تو پھر آپ تسلیم کریں کہ آپ کے ساتھ اب یہ ریاست نہیں رہی. اختر مینگل غدار، عطاولہ مینگل غدار، خیر بخش مری غدار، آج مارنگ بلوچ غدار. ریاست تسلیم کرتی ہے کہ 80,000 پشتون مر چکے اس میں، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ 1 لاکھ سے اوپر مرے ہیں. 20,000 ایک ایسا آنکڑا ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ 20,000 تک نوجوان لاپتہ ہے. 8,000 کا ڈیٹا پشتون تحفظ موومنٹ کے پاس تصدیق شدہ پڑا ہے، جو تصدیق ہوا ہے. یہ نوجوان کہاں گئے؟ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے روڈ بنانے کے لیے زمین کھودی ہے، وہاں پہ جوانوں کی ہڈیاں نکلی ہیں، وہاں پہ جوانوں کے شناختی کارڈ نکلے ہیں. آپ شاید بہت سے دوست یہاں پہ وزیرستان سے، شمالی وزیرستان سے، وانہ سے، محمد خیل سے، یہاں سے واقف نہ ہو. وہاں پہ گاؤں کے گاؤں کو مسمار کیا گیا، گاؤں کے گاؤں کو گرا دیا گیا. وہ مارکیٹیں جہاں پہ روزانہ ہمارے کاروبار ہوتے تھے، ان مارکیٹوں کو گرا دیا گیا. ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے نکال کے مہاجر کیمپ بنا کے وہاں شفٹ کیے گئے. پھر جو گھر ہمارے گھر جو گرائے گئے، سابدار لوگ نہ کھڑکی چھوڑتے ہیں، نہ صوفہ سیٹ چھوڑتے ہیں، نہ گارڈر چھوڑتے ہیں. ایون ایک صوبیدار صاحب تو اینٹیں بھی لے جا رہے تھے کہ میں نے گھر لے جا کے اپنا گھر بنانا. ہم ایک ایسی ریاست کی بربریت کا شکار ہے کہ اس نے ہمیں، ہمارے خون کو، ہمارے جوانوں کو اپنے معیشت کا ذریعہ بنایا ہے. اور مشرف صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں نے کتنے ہزار جوانوں کو امریکہ کے حوالے کیا. کیوں کیا؟ خدا کے نام پہ کیا؟ نہیں، ڈالر لینے کے لیے کیا. آج بھی دیواروں پہ لکھے جاتے تھے کلیئر وزیرستان، اگلے دن پھر دہشت گرد طالبان آ جاتے ہیں. اب مٹھی بھر دہشت گرد کیسے اتنے زوراور ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. 20 سالوں سے آپ لڑ رہے ہیں، 20 سالوں سے آپ مار رہے ہیں. آپ سب بیٹھے ہوئے، اگر کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ ایک دہشت گرد کو انہوں نے مار دیا ہے اور انہوں نے اس بڑے دہشت گرد کی تصویر جاری کر دی، تو ہم مان لیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی بیت اللہ مسعود ان کے ہاتھوں مارا گیا ہو یا مولوی فضل اللہ ان کے ہاتھوں مارا گیا ہو. ہم نے صرف بے گناہ جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور ان کی لاشوں کو پھینکتے ہوئے دیکھا کہ یہ دہشت گرد ہے. ہم نے ان ماؤں کو دیکھا جو آ کے روتی اپنے بیٹوں کی لاشوں پہ کہ میرا بیٹا مزدوری کے لیے نکلا تھا اور تم اسے دہشت گرد کرا رہے ہو. خیبر سے لے کے پشاور تک، پشاور سے سوات تک، پھر باجاور تک اور اگزئی ایجنسی تک، وزیرستان، شمالی وزیرستان، ایک ایسا علاقہ نہیں، ایون ایک ایسا گاؤں نہیں، ایک ایسی گلی نہیں جہاں سے جوانوں کو اٹھا کے لاپتہ نہ کیا گیا ہو. کبھی پشاور اسمبلی کے سامنے خواتین بیٹھ کے پشتون مائیں رو رہی ہوتی ہیں، کبھی شمالی وزیرستان کی جی او سی کے باہر بیٹھ کے فوجیوں کی چاونیوں پہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی کہ ہمارے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو. ہم تو پریشان ہے کہ وہ اب فرما رہی تھی کہ ملک آئین یہ کہتا ہے، ملک آئین تو اظہار رائے بھی کہتا ہے. وہ کل جسٹس اطہر اللہ صاحب کو ہم سن رہے تھے کہ اظہار رائے، قاضی صاحب کو سنتے عدالت میں بیٹھ کے کہتا ہے اظہار رائے، آپ کہو نہیں اقدامات کریں.
ہم ابھی یہاں پہ آ رہے تھے, ہمارے ساتھ کامران خان اور وسیم خان دیگر ساتھی تھے. 36 جگہ روکا گیا, ہر جگہ پہ خاردار تار لگائے گئے. پیچھے سے مسجد کی طرف سے آپ جیسے ہم یہاں پہ انٹر ہونے لگے, ہمیں روک کے خاردار تار بچھانے لگے کہ نہیں وہاں سے آؤ, اب 25 کلومیٹر دور جا کے وہاں سے ادھر آؤ. یہ اسلام آباد ہے, اس ملک کا دارالحکومت ہے, یہاں کی اظہار رائے کی آزادی یہ ہے. سمجھ اس ملک کی ہمیں یہ نہیں آتی. آج پورا بلوچستان نکلا ہے, پورا بلوچستان, ڈیرہ بگٹی سے لے کے ژوب تک, ژوب سے لے کے چمن تک, ڈی آئی خان تک, پشتون بلوچ جو ہمارے ساتھ ہزارہ بھائی ہمارے وہاں پہ اس مارچ کے ساتھ نکلے. انہوں نے کیا کیا, ہر جلسے پہ, ہر احتجاج پہ نکلنے والے پہ FIR درج کی. دفعات کیا ہے, دہشت گردی, غداری. تو جب پورا بلوچستان ہی غدار ہے, ہم پشتون پہ سینکڑوں FIR غداری کے کاٹے گئے, تو پھر کاہے کا ملک؟ تو پھر تسلیم کیا جائے نا. تو پھر آپ تسلیم کریں کہ آپ کے ساتھ اب یہ ریاست نہیں رہی. اختر مینگل غدار, عطاؤلہ مینگل غدار, خیر بخش مری غدار, آج مارنگ بلوچ غدار, سمیدین غدار. ماما کو تو غدار ہوئے میرے خیال سے 15 سال سے زیادہ ہو گئے. ہم اسکول سے آتے تھے ماما کے کیمپ پہ, ابھی تک ماما غدار ہی چل رہا ہے. باچا خان غدار, منظور پشتون غدار, علی وزیر غدار, محمود خان غدار, سمد خان اچکزئی غدار, ہم غدار. تو آپ کا وفادار ہے کون؟ ابھی تو وہ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھائی ناراض نہیں ہو جائے, وہ آج کل وہ بھی ہمارے لسٹ میں آ چکے ہیں. کل تک وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے مراد سعید کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے تھے ان کی انسٹرکشن پہ, جنرل صاحب کی انسٹرکشن پر. آج وہ خود لاپتہ ہے, قاسم سوری خود لاپتہ ہے. وہ مشر منظور کہتے ہیں کہ یہ آئین یہاں پہ کچھ نہیں ہے, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ سٹارز, یہ جرنلز جو ہے, ان کا مائنڈ سیٹ جو آئین اسٹیٹ ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف آپ چلیں گے, ان کے بات کے خلاف آپ چلیں گے, تو آپ اس آئین کے بھی غدار ہیں, آپ اس ملک کے بھی غدار ہیں. اگر آپ ان کے پالیسی پہ نکتہ چینی کریں گے, آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کریں گے, آپ غلط کو غلط کہیں گے, تو پھر آپ غدار ہیں. منظور پشتون کو چمن سے آتے ہوئے تربت, کیا تھا تربت میں, ایک نوجوان کو افریقن انکاؤنٹر میں قتل کیا بھالاچ کو باقی دوستوں کے ساتھ, عدالت میں پیش کر کے وہی پرانا عربہ لے جا کے انکاؤنٹر کیا گیا. 76 سالوں سے ان کے پاس انکاؤنٹر کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے, دکھانے لے گئے, فائرنگ کی گئی. اس دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے, شرکت کرنے نہیں دیا. مشر منظور پشتون کی دوستوں کی گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی, گولیاں ماری گئی, قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر گرفتار کر کے کوئٹہ سے ڈی آئی خان رازندہ, ڈی آئی خان سے اٹھا کے لے گئے. ایک لیڈر کو آپ 2 دن لاپتہ کرتے ہو, ایک لیڈر کو آپ 2 دن لاپتہ کرتے, اس قوم کو آپ کیا میسج دے رہے ہو, پشتونوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ یہ لاپتہ کرنے کے بعد آپ کیسوں میں ڈالتے ہو, ضمانتیں ملتی ہیں. اب اڈیالہ جیل کے اندر سے, اڈیالہ جیل کے اندر 5 بجے رہائی کا ٹائم, 5 بجے سے لے کے 11 بجے تک مشر منظور پشتون کو اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ اب سے بیجا میں رکھتا ہے, قید کر کے رکھتا ہے. 11 بجے پنجاب پولیس آتی ہے, ان کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے, نہ وارنٹ, نہ FIR, نہ کچھ, اٹھا کے لے جاتی ہے جیلم. اور پھر جیلم کے ڈی سی صاحب 3 MPO کا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ جیلم میں مشر منظور پشتون سے امن و امان کو خطرہ ہے. ہم نے جیلم دیکھا بھی نہیں آج تک, ہم نے دیکھا نہیں اب جیلم ہے کیسا شہر. مشر منظور نے بھی نہیں دیکھا, صرف جیل انہوں نے دیکھی. اب یعنی ہمیں اسلام آباد راولپنڈی سے اغوا کر کے لے جاتے ہوئے جیلم, پھر کہتے ہیں کہ یہاں آپ سے امن و امان کو خطرہ ہے. اب یہ کیسی کھوکھلی ریاست ہے؟ آوازوں سے ڈرتے, انصاف دینے سے ڈرتے, انصاف مانگنے سے ڈرتے. یہ ذاکر مجید کی والدہ بیٹھی ہے, ذاکر
ذاکر مجید ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, BSO کا چیئرمین تھا. میں الفن کہہ سکتا ہوں, الفن, کہ ذاکر مجید اتنا شریف النفس انسان تھا, ایک ایسا سیاسی ورکر تھا کہ اس نے کسی چونٹی تک کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا. ہزاروں اسٹوڈنٹس کے مسئلے آتے تھے ہمارے, جس نفاست سے ذاکر اس کو حل کرتا تھا, جس طریقے سے ہماری بات ایک ساتھ چلتی تھی, جس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے چلتے تھے. مگر کیا کیا ذاکر کے ساتھ؟ 13-14 سال سے ذاکر کو عقوبت خانوں میں رکھا ہوا انہوں نے. راشد حسین کو دبئی سے لایا گیا, پھر آپ کے ملک کی سٹنگ منسٹر تسلیم کرتی ہے کہ راشد حسین ہمارے پاس ہے. یہ اس ملک ریاست کی حالت دیکھے, وہ میڈیا پہ تسلیم کرتی کہ ہاں راشد حسین ہمارے پاس ہے. اس کے بعد راشد حسین کو 4 سال 5 سال ہو رہے کہ وہ لاپتہ ہے. تو کس سے انصاف کی ہم توقع رکھے, کس آئین کی ہم بات رکھے؟ کیا یہ عدالتیں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو آج بیٹھے ہیں, جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کا, وزیر اعظم بھی بلوچستان کا, چلے وہ وزیر اعظم صاحب اگر یہ انوار الحق جو بیٹھائے گئے یہ اپنے حلقے میں جائے کونسلر بھی نہ بنے. یہ جان اچکزئی کو جو یہ کڑے کرتے ہیں روزانہ, جو بکتا ہے یہ جو اس کو کاغذ دی جاتی ہے, صوبیدار ان کو کاغذ دیتا ہے, ان کی اوقات ایک صوبیدار کی ہے کہ اندر جانے سے پہلے 25 بار یہ تلاشی دیتے ہیں. یہ اپنے علاقے چمن جا کے دکھایا. پچھلے دنوں انہوں نے اعلان کیا کہ میں چمن جا رہا ہوں, وہاں کے لوگوں نے گاڑیاں کی تلاشی لینے شروع کر کی کہ تم اندر آ کے دکھاؤ چمن میں. تو یہ تو کٹ پتلی ہے, عدلیہ سے ہمیں یہ توقع ہے. مگر آج باخدا ہم یہ حالت دے کے اسلام آباد میں کہ یہاں پہ آتے ہوئے بھی ہمیں نہیں چھوڑا جاتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق صرف اسلام آباد کے شہری کو حاصل ہے یا پنجاب کے, اس کے بعد اس ملک کا آئین معطل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. نہ ہم انسان سمجھا جاتا ہے, نہ انسانیت سے دیکھا جاتا ہے, نہ اس ملک کا آئین ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہے کہ مشر منظور پشتون کو جن وجوہات سے یہ غیر قانونی قید میں رکھے ہوئے ہیں, ان میں ایک وجہ یہ کیمپ بھی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کیمپ تک نہ آ سکے, پی ٹی ایم اس کیمپ تک نہ آ سکے, ہم اپنی ماؤں بہنوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ بیٹھ سکے, ان کے ساتھ نہ چل سکے. تو ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست ایک خام خیالی کا شکار ہے. آپ 10 سال بھی قید رکھیں گے, آپ 20 سال بھی قید رکھیں گے, جب وہاں سے نکلیں گے بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا, ہم اسی راستے پہ چلیں گے. یہ ہم نے اپنی مرضی سے راستہ چنا ہے, اس راستے پہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. اپنی ماؤں بہنوں کا, ہم اپنی پشتنوں کا, اپنی بلوچوں کا, ہمارے جو سندھی ہیں, جو پنجابی ہیں, جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہم نے اپنے پہ فرض کیا ہے. ہمارے دوست ذکیم عید الرحمان گلامن وزیر کو حد دیکھیں یہ ان کی بربریت کی. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ سے اٹھا کے اغوا کیا گیا جی او سی صاحب کے حکم پر. 8 مہینے جی او سی صاحب کے ذاتی جیل خانے میں پڑے تھے, فوج کے جیل خانے میں قید پڑے, 8 مہینے تک پڑے رہے. نہ کوئی قانون, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی آئین, نہ کوئی عدلیہ. پشاور ہائی کورٹ میں درخواست لگا کے, دوست درخواست لگا کے تک گئے. 8 مہینے بعد 3 MPO کا کیس لگا کے بنو جیل میں ڈالا گیا, پھر دہشت گردی کے کیس میں پکڑا گیا. کل جب رہا ہو رہے تھے تو بنو میں 16 اور پی ٹی ایم کے دوستوں کو گرفتار کیا گیا. کیوں؟ اس کے استقبال کے لیے آئے. تو یہ ریاست ہمارے خیال سے اب اس طرف جا رہی ہے جو اس کا مقدر ہے, اور یہ اپنا مقدر اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے. زبردستی طاقت کی زور پہ مار کر آپ ہمیں اور نہیں جوڑ سکتے. آئین سب کے لیے ہونا چاہیے, آئین پہ چلیں گے, یہ سب آئین پہ چلتے ہیں, ہم سب آئین پہ چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وردی پہن کے آئین توڑیں اور ہمیں قتل کریں اور ہم خاموش رہیں, ہم اپنی فریاد نہ کریں.
آپ بے نقاب ہو چکے ہیں. جب اسلام آباد میں ڈی جی خان میں بلوچ یکجہتی کا لانگ مارچ داخل ہوا تو جو آپ نے کیا آپ بے نقاب ہو گئے. آپ کا وہ اصل چہرہ, وہ وحشی چہرہ وہ دنیا کے سامنے اشکار ہو گیا. جو ظلم آپ نے کیا ہماری بہنوں پہ, جو ظلم آپ نے ہماری ماؤں پہ کیا, جو بربریت آپ نے ہمارے بزرگوں پہ کی. عدلیہ نے حکم دیا رہا کریں, انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو بلوچستان چھوڑ کے آئیں گے, ڈپورٹ کریں گے. بابا ہم تو کب کے کہہ چکے کہ آپ ہمیں ڈپورٹ کرو, ہم آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں. ہم رضامندی سے ڈپورٹ ہونے کو تیار ہیں. آپ ہمارے وطن سے ڈپورٹ ہو جاؤ, جان چھوڑو ہماری. ہم تو یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, دوست متفق ہو کو نہ ہو, اس ظلم کے نظام کے ساتھ یہ آپ کے غیر محسوس طریقے سے جو مارشاء اللہ لائے آپ, اس نظام کے ساتھ تو ہم چلنے سے قاصر ہیں. جو آئین ہے, جو آئین پہ چلنا ہے, سب کے لیے آئین ہوگا. چیف جسٹس سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے ماما قدیر تک, مجھ تک, سب کے لیے قانون ایک ہی ہوگا, آئین ایک ہی ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ آپ جوانوں کو لاپتہ کرے اور آپ کو ادارے عدلیہ آپ کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کرے, اور ہم اگر چیخے بھی, اظہار رائے بھی کرے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہوں. ہماری پشتون مائیں بہنیں نکلتی ہے, بچوں کے لیے نکلتی ہے, کبھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, کبھی سوات میں بیٹھی ہوتی ہیں, کبھی کیا ماحول اس طرح ان کے لیے بنا دیا جاتا ہے کہ جب کچھ نکلتی ہیں تو ان کے گھر پہ یہ پیغام بھی بھجواتے ہیں کہ اگر آپ پھر نکلے, جو آپ کے بچے ہیں وہ پھر آپ کو نہیں ملیں گے. اب ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کا زندہ واپس آنا بہت اہم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو یہ کہے کہ 5 سال تک منہ بند رکھے, کچھ کھائے بھی نہیں, تو ماں ہوتی ہے. ماں یہ 5 سال بھوکی بھی بیٹھے گی, بھوک سے مرے گی بھی, کہ اس کو اپنا جوان بچہ واپس چاہیے, اس کو اپنا بیٹا واپس چاہیے. ایک گھر سے ایک بڑھے باپ کے 5 بچوں کو اٹھا کے لے گئے, 5 بچوں کو. اب وہ 72 سال کا ہے, درزی تھا. اب وہ روتا پھر رہے کہ میرے گھر میں بہو بھی ہیں, ان کو میں کیا کہوں کہ تم لوگ کے شوہر مر چکے ہیں یا زندہ ہیں, یا تم لوگ یہی بیٹھے رہو. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک خاتون کے شوہر کو اغوا کر کے لاپتہ کر کے رکھا گیا کئی سال, اور جب ان کو اس کے سسرال والوں نے اس کی دوسری شادی کرائی تو پہلا شوہر واپس آیا. اب آپ مسلمانوں کے اس کا فیصلہ کریں کہ اس کا کیا ہوگا. ایسے بھی ہیں, ایسے بھی مائیں ہیں کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا, مگر ان کے بچوں کو لے جایا گیا, سینٹروں میں رکھا ہوا ہے, ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو کئی ثبوت سامنے آئے گئے, مگر اتنی ڈھیٹ ریاست, اتنی ڈھیٹ اس کے ادارے کہ ثبوت ہونے کے بعد بھی منکر ہو جاتے ہیں. تو ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, باقاعدہ ہم ان کا سپورٹر نہیں, ہم ان کا حصہ ہیں, اور بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک یہاں پہ دوست ہمارے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ تھے, وہاں پہ ہیں. جب تک یہ دھرنا چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. یہاں پہ ہمارے ذمہ وار ساتھی کامران خان اور وسیم وغیرہ دیگر بھی موجود ہیں. جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں. نوازیں.